إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، وقت ہی ہماری زندگی ہے اور وقت ہی انسان کا سرمایہ ہے اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے، لیکن عام طور سے وقت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا اور اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ زندگی اسی مہلت کا نام ہے، یہی وقت، یہی زندگی ہے، اور یہ جب مہلت ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ عمر کی مہلت ہے، وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کی قدر اور قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ اور اس وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ چاہے اس کو استعمال کریں، کار خیر میں، اچھے کام میں، چاہے نہ کریں، وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، کسی کے لیے رکتا نہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس لیے شاہد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیش کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کے لفظ میں تیزی کے ساتھ گزرنے کا معنی بھی ہے کہ یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، استعمال نہیں کر رہا اپنے وقت۔ وقت گزر رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں، وقت کو ضائع کر رہا ہے، وقت کو برباد کر رہا ہے، وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، تو یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھتی نہیں ہے، عمر گھٹتی ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر 60 سال مقرر کی ہے تو جیسے جیسے سال گزریں گے اس کی عمر کم ہوتی چلی جائے گی۔ وہ اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہے، اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے۔ جو متعین مدت ہے وہ کم ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔
وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان موبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثر انسان دھوکے میں رہتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو نہیں پہچانتے، توجہ نہیں دیتے۔ ایک تو صحت کی نعمت ہے اور دوسرے فرصت، وقت۔ آدمی صحت مند رہتا ہے، اپنی صحت کی قدر نہیں کرتا ہے، تندرست رہتا ہے، تندرستی کی قدر نہیں کرتا، جب بیمار ہو جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے، تب اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت جب ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو افسوس کرتا ہے۔ جو وقت چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، اس کو کسی بھی قیمت پہ خریدا نہیں جا سکتا ہے، وہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہے، ختم ہو گیا، چلا گیا۔ وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ رات آتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، دن آتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے۔ رات کی بھی ضرورت ہے، دن کی بھی ضرورت ہے، اور تیز رفتاری کے ساتھ یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، آدمی موت سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، اس نے ہمیں وقت دیا، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن وہ پوچھے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4 خصال، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے کوئی ہٹ نہیں سکتا ہے جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ ہر شخص سے یہ سوال ہوگا، ہر شخص سے یہ پوچھا جائے گا۔ کیا سوال ہوگا؟ پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو 60 سال 65 سال 70 سال 50 سال جو بھی عمر دی تھی، کس چیز میں اس کو لگایا، کیا مصرف تھا اس کا، کیا تمہارا مقصد تھا، کہاں اس کو صرف کیا۔ عمر کے بارے میں ایک عمومی سوال ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا سوال خاص طور سے نوجوانی کے بارے میں ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، نوجوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ بڑا خاص زمانہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، انسان کے اندر اس کا خون بہت گرم ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی توانائی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا جوش اور خروش ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو شباب ایک بڑی نعمت ہے، نوجوانی ایک بڑی نعمت ہے، تو خاص طور سے نوجوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کس چیز میں گھلایا، جب تمہارے پاس طاقت بہت تھی، جب تمہارے پاس قوت بہت تھی، جب زیادہ تم کارکردگی پیش کر سکتے تھے، اس وقت تم نے کیا کیا، جوانی کا کیا مصرف تھا۔ اس لیے آپ دیکھیے جوانی کی عبادت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ نوجوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب کہ عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 طرح کے لوگوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اس میں ایک قسم کیا ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ،
ایسے نوجوان جو نوجوانی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو نوجوانی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، بامقصد زندگی بسر کرتے ہیں. تو خاص طور سے نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے کہ جوانی کا تم نے استعمال کیا کیا. تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. بندہ مومن نہ تو مال کمانے کے سلسلے میں آزاد ہے، نہ اس کو خرچ کرنے کے سلسلے میں آزاد. جائز اور حلال طریقے سے کمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنا ہے. نہ کمانے میں ہم آزاد ہیں اور نہ خرچ کرنے میں ہم آزاد ہیں. تو مال کے بارے میں یہ دونوں سوال ہوگا. کہاں سے کمایا، روزی حلال کی تھی یا نہیں تھی، کمائی کیسی تھی، کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا. تو یہ تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا. چوتھا سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ. علم کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو تم نے سیکھا تھا اس پر تمہارا عمل کتنا تھا، تم نے علم کی کتنی قدر کی، اپنی زندگی کو کتنا سنوارا اس کے ذریعے سے، علم کا تمہاری زندگی پر اثر کتنا پڑا. اس لیے عالم بعمل بننا چاہیے، علم کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے، ورنہ وہی علم ہمارے خلاف حجت بھی بن سکتا ہے، دلیل بھی بن سکتا ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ زندگی بہت قیمتی ہے. دو مواقع پر انسان کو بڑا احساس ہوگا. قرآن نے ان دونوں مواقع کا ذکر کیا ہے. عام طور سے انسان قدر و قیمت نہیں پہچانتا اپنے وقت کی، اپنی زندگی کی، اور اسے ضائع کرتا ہے. موت کا وقت جب آتا ہے، احتضار کا جب وقت ہوتا ہے، اکھڑی اکھڑی سانسیں جب آنے لگتی ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، میں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا. اور اس وقت اس کی خواہش کیا ہوتی ہے، اس کی تمنا اور اس کی آرزو کیا ہوتی کہ تھوڑا سا وقت اگر مل جاتا تو میں نیک عمل کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو رزق ہم نے تم کو بخشا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ کسی کے موت کا وقت آ جائے. تو اس وقت وہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، رب اے میرے رب تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے، تھوڑا سا موقع مجھے دے دے، تو میں صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی کروں گا، نیک اعمال کروں گا، صالحین میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا. لیکن ظاہر ہے کہ موت کا وقت تو متعین ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. وقت مقررہ جب آ جائے گا تو کسی کو مہلت نہیں ملنے والی ہے، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملنے والی. اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو ایک وقت وہ ہوتا ہے جو احتضار کا وقت ہوتا ہے، جب آدمی اس دنیا سے جانے والا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. اس وقت اس کی تمنا ہوتی ہے، لیکن وہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. دوسرا وقت وہ ہوگا قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت کی میزان قائم ہوگی اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا.
تو جو لوگ محروم ہوں گے اللہ کی رحمتوں سے، عذاب کا شکار ہوں گے، وہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں ایک بار اور جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بہت نیک عمل کرتے۔ موقع نہیں مل سکتا، موقع تو ختم ہو گیا۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے، زندگی کے مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، اس لیے اللہ نے اسی میں لگانا ہے اپنے وقت۔ اور اگر یہ مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کسی کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، اگر کسی کی زندگی کا مقصد صرف لہو لعب ہے، اگر کسی کا مقصد صرف دنیا داری ہے، دنیا کی محبت اس کے سینے میں بھری ہوئی ہے، تو جانور میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ الذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کا، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، دنیا میں اس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، رہتے ہیں جس طرح سے جانور کھاتے پیتے اور رہتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ زندگی کا مقصد اللہ سے محبت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، یہ مقصد ہے زندگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، اور انسان اگر اس مقصد سے غافل ہے، ناآشنا ہے، اور دنیا میں کھانے پینے ہی کو اپنا مقصد سمجھتا ہے تو وہ جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور کو تو اللہ نے عقل اور فہم اور شعور نہیں عطا کیا، اس کے پاس تو عقل بھی ہے، فہم بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں کرتا، جانور سے بھی بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے انسان اگر زندگی کا مقصد نگاہوں کے سامنے نہ ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا استعمال نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کا صحیح استعمال کرو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، بوڑھے ہو جاؤ گے کچھ نہیں کر پاؤ گے، تمنا ہوگی، آرزو ہوگی، جو توانائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو طاقت ہے وہ جواب دے دے گی۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جو بزرگ ہیں دیکھو ان کو، چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں کر سکتے، جوان تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے اندر تو بہت توانائی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، عبرت حاصل کرو۔ اسپتال میں جا کے دیکھو جو لوگ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بیٹھ بھی نہیں سکتے، سہارے سے بیٹھایا جاتا، کھا پی نہیں سکتے، دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں ہر چیز میں۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ وغناک قبل فقرک، اور خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے۔ اللہ کی مرضی ہے، کبھی رزق کشادہ کر دیتا ہے، کبھی تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کی رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی آج خوشحال ہے، کل اس کی روزی تنگ ہو سکتی ہے، ایک آدمی آج تنگ دست ہے، کل خوشحال ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، خوشحالی سے نوازا ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے رضا کے کام کرو۔ تو اپنے خوشحالی کو، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے
غنیمت سمجھو. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرصت اگر ملی ہے، ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہو کرو. ذمہ داری بڑھ جائے گی تو بہت کچھ چاہ کے بھی نہیں کر پاؤ گے. اور پانچویں چیز وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی پوری زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف کے تاجر سے سمجھا. وہ بازار میں برف بیچ رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ برف کی جو سل ہوتی ہے پگھلتی رہتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا پگھلتی جائے گی، اس کا وزن ختم ہوتا جائے گا. تو وہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں اس شخص کے اوپر رحم کرو جس کا مال مسلسل پگھل رہا ہے. یعنی میں جو مال بیچ رہا ہوں مسلسل پگھل رہا ہے، اس کو خرید لو ورنہ میری پونجی ختم ہو جائے گی. زندگی کا یہی حال ہے. یہ برف کی ایک سل ہے جو مسلسل پگھل رہی ہے. اگر ہم نے اس کا استعمال کیا تو ہم دانش مند ہیں، اور اگر ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا تو ہم ناسمجھ. وقت رکنے والا نہیں ہے، انتظار کرنے والا نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. اس لیے اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، اور خاص طور سے طلبہ علم کو وقت کی قدر و قیمت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اور اپنے اوقات کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے جس کے لیے وہ آئے. ان کا مقصد ہے علم حاصل کرنا، ان کا مقصد ہے دینی بصیرت پیدا کرنا، ان کا مقصد ہے قرآن اور حدیث کی گہرائیوں میں اترنا. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے، بڑی قربانی کی ضرورت ہے، بہت جانفشانی کی ضرورت ہے. آپ کے پاس وقت ضائع کرنے کا کوئی موقع نہیں. جو موقع ملا ہے اس کے ذریعے سے کچھ سیکھیے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. جو مواقع ملے ان کا صحیح استعمال کیجیے، اور اس راستے میں مشقت اٹھانے کی عادت پیدا کیجیے. ومن طلب العلا سحر اللیالی، بلندی اگر چاہتے ہو تو رات میں جگو، نیند کی قربانی دو، آرام کی قربانی دو، مشقت اٹھاؤ، پریشانی اٹھاؤ، اور اپنے سامنے اس مقصد کو رکھو کہ میرا مقصد کیا ہے؟ طلب علم. میرا مقصد قرآن اور حدیث کی گہری تعلیم حاصل کرنا ہے. مہارت پیدا کرو اپنے اندر، کمال پیدا کرو. کسب کمال کن کی عزیز جہاں شبی. اگر آپ کے اندر مہارت ہے، آپ کے اندر کمال ہے، تو دنیا میں آپ محبوب ہو جائیں گے، مرکز توجہ ہو جائیں گے، لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے. اپنی دلچسپی کے لحاظ سے جس چیز میں مہارت، کوئی بہترین لکھنے والا ہے وہ بھی کامیاب ہے، کوئی بہترین اسپیکر ہے وہ بھی کامیاب ہے. کسی چیز میں مہارت پیدا کرو، کمال پیدا کرو، اس کے بعد زندگی میں کامیابیاں قدم چومیں گی. وقت کا صحیح استعمال، وقت کو ضائع نہیں کرنا، منصوبہ بند طریقے سے اپنے وقت کو استعمال کرنے کی عادت جس نے ڈال لی وہ کامیاب ہو جائے. قربانی دو، وقت کا صحیح استعمال کرو، مواقع ضائع نہ ہو، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. بعد میں احساس ہوگا کہ میں نے اگر اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو آج میرے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی، یہ صلاحیت بھی ہوتی. تو خاص طور سے طالبان علوم نبوت جن کا مقصد بہت بڑا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے چن لیا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تفقہ فی الدین کی صلاحیت سے نواز دیتا ہے. یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، اس کے لیے پریشانیوں کو برداشت کرنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق دے.
اور وقت کو صحیح طور سے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، کسی نہ کسی اچھے کام میں اس کو ہم استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔